توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظور، اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا حکم۔ عدالت نے 10-10 لاکھ روپے کے 2 مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا۔ بانی پی ٹی آئی کو ٹرائل کورٹ میں پیش ہونے کا حکم۔ عدالت نے کہا بانی پی ٹی آئی ٹرائل کا حصہ بنے ورنہ ضمانت کا آرڈر واپس ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد کا آخری کیس تھا جس میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت ہو گئی۔ لاہور کے کسی مقدمے میں بانی پی ٹی آئی کی کسٹڈی نہیں ہے۔ وکیل پی ٹی آئی فیصل چودھری کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کل تک بات آگے بڑھی تو جشن منائیں گے ورنہ احتجاج کریں گے۔ جس کے پاس طاقت ہے اور جو حتمی فیصلے کر سکتا ہے اس سے مذاکرات ہوں گے۔ اگر بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور نے مذاکرات کی اجازت مانگی ہے تو ظاہر ہے انہیں کوئی پیشکش ہوئی ہے، مفروضے پر تو اجازت نہیں مانگیں گے۔ بانی نے کہا کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، مذاکرات ہمارے مطالبات پر ہوں گے۔ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات سیاسی بنیاد پر درج ہیں، وہ تمام مقدمات میں رہا ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف درج کیسز کی رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں پیش۔ رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے خلاف پنجاب میں 54 کیسز درج ہیں، لاہور میں 21، راولپنڈی ڈویژن میں 19، فیصل آباد 5، گجرانوالہ 1، شیخوپورہ 7 اور سرگودا ڈویژن میں 1 مقدمہ درج ہے۔ جسٹس فاروق حیدر نے بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کی درخواست پر سماعت کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر کی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات۔ ذرائع نے بتایا علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر کی بانی پی ٹی آئی سے 2 گھنٹے ملاقات جاری رہی۔ بنوں کے علاقے مالی خیل میں خوارج کی چیک پوسٹ پر داخل ہونے کی کوشش ناکام، فائرنگ کے تبادلے میں 6 خوارج ہلاک، خودکش حملے میں 12 اہلکار شہید، شہداء میں سیکورٹی فورسز کے 10 جوان اور ایف سی کے 2 اہلکار شامل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خوارجیوں نے بارود سے بھری گاڑی عمارت سے ٹکرائی، خودکش دھماکے کے نتیجے میں انفراسٹرکچر متاثر ہوا۔ علاقے میں ممکنہ خارجیوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن کیا جا رہا ہے۔ جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ فوجی عدالتوں کے کیس میں نئے بینچ کی تشکیل کے لیے جوڈیشل کمیشن سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ آئینی بینچ کی ججز کمیٹی کا اجلاس جسٹس امین الدین خان کی زیر صدارت ہوا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے جسٹس عائشہ ملک فوجی عدالتوں کے کیس میں پہلے فیصلہ دے چکی ہیں، جس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں 7 رکنی بینچ میں زیر سماعت تھیں۔ کمیٹی نے فیصلہ کیا 7 رکنی آئینی بینچ ہی فوجی عدالتوں کے کیس میں اپیلیں سنے گا۔ سپریم کورٹ ٹھوس آئینی قانونی سوالات ہونے پر متوا سکتی ہے۔ مقدمات کی ایک سے دوسری عدالت میں منتقلی کا اختیار صرف سپریم کورٹ کو ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے وفاقی حکومت کے ساتھ مسائل پر بات چیت کے لیے کمیٹی بنا دی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنر، سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، شہری رحمان، مختوم احمد محمود کمیٹی میں شامل۔ ترجمان بلاول بھٹو مرتضی وہاب کا کہنا ہے پیپلز پارٹی اور وفاق کے درمیان نہیں، نون لیگ کی حکومت کے ساتھ اختلاف ہے۔ نون لیگ کے ساتھ طے ہوا تھا پی ایس ڈی پی مل کر بنایا جائے گا، چھوٹے صوبوں کو ساتھ لے کر نہیں چلایا جا رہا۔ نون لیگ جوڈیشل کمیشن میں 2 نمائندوں کا وعدہ کر کے مکر گئی۔ پیپلز پارٹی نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی مانگی۔ پی پی سینیٹر سلیم مانوی والا نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو خط لکھ دیا۔ پی اے سی اراکین کی ریکوزیشن پر اجلاس بلانے کا مطالبہ، اسپیکر کے اجلاس نہ بلانے کی صورت میں پی پی کا خود اجلاس بلانے کا اندیا۔ خط میں کہا گیا ہے جب تک مستقل چیئرمین نہیں بنتا اراکین خود چیئرمین منتخب کریں۔ نون لیگ نے بھی پی اے سی کی سربراہی کے لیے پیپلز پارٹی کی حمایت کا اشارہ دے دیا۔ چوبیس نومبر کا احتجاج پی ٹی آئی کا فریب ہے، یہ ایک قیدی کو چھڑانے کے لیے یلغار کرنے آ رہے ہیں۔ ریاست پر حملہ آور ہونا بغاوت ہوتی ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں یہ احتجاج نہیں، نند اور بھاوج کی لڑائی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں 24 نومبر کو یہ لوگ ریاست کے خلاف جنگ کرنے آ رہے ہیں، ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو دہشت گردوں کے ساتھ کرتے ہیں۔
فساد برپا کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے ہر ایم پی اے ایم این اے کو 4-4 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں. ان کے پاس پلان اے بھی ہے تو ریاست کے پاس پوری اے بی سی ہے. اگر پی ٹی آئی کا احتجاج پرامن ہے تو اسلام آباد انتظامیہ سے اجازت کیوں نہیں لی؟ پیپلز پارٹی کی نائب صدر شری رحمان کہتی ہیں کہ کسی بھی حوالے سے پرامن سیاسی احتجاج اور اجتماع کا ارادہ نہیں رکھتے. خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی حکومت ایک بار پھر اسلام آباد پر یلغار کی تیاری میں مصروف ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں وی پی این کا غلط استعمال کرانے والے نوجوانوں پر ظلم کر رہے ہیں. بیمار ذہن لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے لوگوں کے ہاتھ میں غلط چیزیں دی. چاہتے ہیں لوگوں کو وی پی این ملے. ہمیں پاکستان کے نوجوانوں کو ایلون مسک بنانا ہے. احتجاج کا مقصد ایمبولینس جلانا نہیں ہوتا. F-14 اور 15 میں بیوروکریٹس اور اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے پلاٹ سے متعلق کیس. سپریم کورٹ نے جسٹس عطا من اللہ کے فیصلے کو غیر آئینی اور اختیارات سے تجاوز قرار دے دیا. تحریری فیصلے میں لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اختیارات سے تجاوز کر کے نظر ثانی شدہ پالیسی کو غیر آئینی قرار دیا. ایسا فیصلہ دینے سے قابل تمام فریقین کو سننا چاہیے تھا. یہ آئینی طور پر ناقابل قبول ہے. عدالتیں اپنے دائرہ اختیار کو وسعت دیں. عدنان سید کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا اپیل بحال کی جاتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ اپیل پر فیصلے کی مصدقہ نقل کے بعد 90 دن میں فیصلہ کرے. کراچی سائٹ سپر ہائی وے میں فیکٹری میں لگی آگ شدت اختیار کر گئی. فائر بریگیڈ کی 7 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف. دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا دوسرا روز. دفاعی نمائش میں واہ فیکٹری کا تیار جدید ٹیکنالوجی کا حامل خودکش ڈرون توجہ کا مرکز بن گیا. خودکش ڈرون 8 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے. واہ فیکٹری میں بننے والا ایک اور ڈرون 20 کلومیٹر تک سرویلنس اور ایمونیشن لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور چیمپئنز ٹرافی کس شیڈیول کے تحت ہوگی؟ ہائبرڈ ماڈل یا پوری پاکستان میں؟ اگلے 48 گھنٹے اہم. بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکریٹری جے شاہ دبئی پہنچ گئے. ایشیا کپ 2025 کے براڈ کاسٹ رائٹس کا فیصلہ دبئی میں ہوگا. ایشیا کپ میں پاکستان کی شرکت چیمپئنز ٹرافی سے مشروط. احتجاج سے پہلے پی ٹی آئی اور حکومت میں بات چیت سے یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ سمجھوتا ہوا ہے. کل تک حکومت پی ٹی آئی کے مطالبات کی طرف آ جاتی ہے تو اس سے سیاسی استحکام آئے گا. فواد چودھری کہتے ہیں بشرا بی بی کے حوالے سے پی ٹی آئی کی قیادت کے بیانات غیر ضروری تھے. بشرا بی بی نے اپنے خاوند کے لیے تحریک نہیں چلانی تو کس کے لیے چلانی تھی؟ سپریم کورٹ نے پی بی 21 ہب میں پیپلز پارٹی کی علی حسن ظاہری کی اپیل منظور کر لی. الیکشن کمیشن کو دوبارہ گنتی کی درخواست از سر نو سن کر فیصلہ کرنے کا حکم. پی بی 25 کے 15 پولنگ سٹیشنوں پر دوبارہ گنتی کا ٹرائیبیونل کا فیصلہ برقرار. سپریم کورٹ نے علی محمد جتک کی ٹرائیبیونل کے فیصلے کے خلاف اپیل خارج کر دی. جسٹس عقیل عباسی نے ریمارکس دیے وکیل صاحب ایک حلقے میں تو کچھ شفافیت آنے دیں. ریکارڈ سے تضاد واضح نظر آ رہا ہے. جسٹس عرفان سعادت نے کہا وکیل صاحب سنگین الزامات ہیں. شیشے ٹوٹے، ایک رات پہلے بیلٹ پیپر غائب کر دیے گئے. جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں آپ کی دستاویزات پر انتخابات کو جائز قرار دے دیں. عدالت نے ریٹرننگ افسر کے خلاف تاحال ایکشن نہ ہونے پر سوالات اٹھا دیے. سپریم کورٹ آئینی بینچ پہ اعلیٰ عدالتی فورمز پر ٹرائل مکمل کرنے کے کیس کی سماعت. درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ کیا ٹرائل مکمل ہوتے ہوتے 20 سے 40 سال لگتے ہیں. جسٹس عائشہ ملک نے کہا ایسی عمومی باتیں نہ کریں، الزام نہ لگائیں. سسٹم پرفیکٹ نہیں لیکن پیش رفت ہو رہی ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس کیے ہم آئین اور قانون کے تابع ہیں، ٹائم لائن کے لیے پارلیمنٹ جا کر قانون سازی کرا لیں. جسٹس مسرت ہلالی نے کہا ہماری طرف سے بھی سخت رد عمل آیا تو مایوسی پھیلے گی. سپریم کورٹ نے ٹرائل مکمل کرنے کے ٹائم فریم سے متعلق درخواست خارج کر دی. فخر زمان میچ ونر ہے، فٹ ہوا تو ضرور ترجیح دیں گے. پاکستان وائٹ بال ٹیم کے عبوری کوچ عاقب جاوید کی لاہور میں پریس کانفرنس. دورہ آسٹریلیا میں T20 سیریز میں کلین سویپ پر ٹیم کا دفاع کیا. بولے کسی کو یقین نہیں تھا کہ ون ڈے جیتیں گے، مستقبل میں T20 ٹیم میں تبدیلیاں دیکھیں گے.
दौरा जिम्बाब्वे में नए खिलाड़ियों को चांस देंगे, टीम मुशावरत से मुंतखब करेंगे। दरियाए सिंध पर कैनाल सूबों की मर्जी से बन रही है। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन कहते हैं, सिंध में नून लीग का दौर वापस आएगा। नाराज दोस्तों को मनाने और पार्टी को मजबूत करने के लिए निकले हैं। सियासी जमात कभी नहीं कहती कि मारेंगे या मरेंगे। इल्म नहीं इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने बीपीएन को क्यों गैर शरई कहा। अगर हुकूमत किसी मसलहत के तहत पाबंदी लगाती है तो उस पर अमल करना चाहिए। मारूफ आलम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी की गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से गवर्नर हाउस में मुलाकात। मुफ्ती तकी उस्मानी ने गवर्नर इनिशिएटिव के तहत जारी IT प्रोग्राम का दौरा और तालीम हासिल करने वाले तलबा से मुलाकात की। गवर्नर सिंध ने कहा, सोशल मीडिया पर पाबंदी हटाने से मुतालिक विफाकी हुकूमत को तजावीज दूंगा। लाहौर हाईकोर्ट ने खातून सूबाई मुहतसिब को ताहुक्म सानी नोटिस जारी करने से रोक दिया। जवाब तलब। अदालत ने पूछा, पुराने कानून के तहत किस तरह दरख्वास्त गुजार को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अगर दोबारा नोटिस दिए तो आप सबको तौहीन अदालत के जुर्म में सजा दूंगा। अदालत ने तौहीन अदालत केस की अलहदा फाइल बनाने की हिदायत कर दी। कमर्शियल एरिया मार्केट्स पूरे साल 8 बजे तक बंद होनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग तदारुक केस में जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कहा, स्कूल बसों का बंदोबस्त न करने वाले स्कूलों को सील कर देंगे। जिस इलाके में फसलों की बाक़ियात जलाई जाए वहां के डिप्टी कमिश्नर को तब्दील किया जाए। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मॉग की शिद्दत में कमी के बाद तालीमी इदारे खुल गए। कराची से एक और नाकारा तैयारा हैदराबाद मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया गया। तैयारा 128 व्हीलर ट्रेलर के जरिए मुंतकिल किया जा रहा है। तैयारे को सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद मुंतकिल किया जाएगा। और उर्दू के एहसास शायर फैज अहमद फैज को दुनिया से गुजरे 40 बरस बीत गए। उनकी शायरी, नगमगी, इश्क और सियासी अफकार का मजमुआ है। इनकलाबी सोच, अमन और मोहब्बत के जज्बात, फैज का कलाम हर दौर का अक्कास है।